تو میں سارا دو چیزیں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ کہ اس زمانے میں جب آپ آئیں آپ نے کہا کہ آپ کا بھی آپ کی والدہ کا بھی بہت رجحان تھا ریلیجن کی طرف, تو عموماً یہ اتنا آسان فیصلہ نہیں ہوتا فیملیز کے لیے, اور اس زمانے میں جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں 80s 90s میں, تو اس وقت پھر آپ کیسے آئی تھیں اس شعبے میں؟ میں نے 2000 مجھے لگتا ہے 2 یا 3 میں شاید اسٹارٹ کیا تھا کام کرنا, اور somehow I was a very active kid in school. جیسے اسکول کے پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں نا, اس میں پارٹیسپیٹ کرنا اسکٹس میں یا کہیں پہ بھی, تو somehow ایک کمنٹ ضرور لوگ پاس کرتے تھے which was very surprising. میری لائف میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے till date بہت زیادہ میریکلز اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, مثلاً میریکلس کہیں گے یا اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جن پہ میں بعد میں سوچتی ہوں کہ یہ اس وقت یہ چیز ہوئی تھی, میں نے یہ خواب دیکھا تھا وغیرہ وغیرہ. سو ایک یہ تھا کہ سم ہاؤ بچپن سے نا یہ کمنٹ ضرور سننے کو ملتا تھا کہ اس کو ٹی وی میں بھیجیں, اس کو ٹی وی میں بھیجیں. اینڈ دین ونس وی ور ان فورٹریس اسٹیڈیم جو جگہ ہے لاہور میں, وہاں پر کافی چھوٹی تھی میں, میرے خیال سے 1999 کی بات ہوگی یا 98 کی بات ہوگی شاید. تو میں فرائز لے رہی تھی ایک انکل سے, شاپ میں تھے کھڑے ہوئے تھے, اور ان سے میں فرائز لے رہی تھی نارمل کھڑے ہو کے. وہ مجھے دیکھ رہے تھے غور سے, تھوڑی بار کہتے ہیں آپ ایک دن ٹی وی میں آؤ گی دیکھنا. تو وہ مجھے جب میں نے واقعی جب جوائن کر لیا شوبز, وہ مجھے پھر وہ بات یاد آتی تھی ان کی کہ پتہ نہیں وہ انکل کون تھے کون نہیں تھے, انہوں نے ایسی بات کیوں کہی. تو ابتدا سے شوبز کی فیملی سے آپ کا تعلق نہیں تھا؟ نہیں, فیملی سچ کوئی کسی کا بھی وہ نہیں تھا. خیر پھر فائنلی ایک دن ایک اپرچونیٹی ملی جس میں ابو کے ایک دوست سے, ان کی وہ آرٹ گیلریز ہوتی تھی اس زمانے, اب تو فوٹو اسٹوڈیوز ہوتے ہیں, اس وقت آرٹ گیلریز کہتے تھے ان کو. سو ان سے ملاقات ہوئی, وہ باتوں سے بات میں اچانک ذکر ہوا کہ ہاں میں تو فوٹوگرافی اور ماڈلنگ بھی کرتا ہوں یہ وہ. تو امی ابو نے کہا کہ اچھا, ہماری بچی کو بھی بیچاری کو بہت سارے کہتے رہتے ہیں کہ یہ ماڈلنگ کر لے, لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں اس بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں تو کرنا چاہیے اس کو, یہ اچھی پیاری بچی ہے یہ وہ. سو وہ ایسے بس ہوا کہ چلے لیٹس ڈو اے شوٹ ٹوگیدر, دیکھتے ہیں کیا ہوگا. سو وہ ہوتے ہوتے وہ ایک کائنڈ آف پروفیشن بننا شروع ہو گیا. سو امی ابو کا یہ تھا کہ ان دونوں کا ایک میوچل یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, ڈیسیجن تھا کہ جو چیزیں ہم نے زندگی میں نہیں حاصل کر سکے یا اپنی خواہشیں جو ہم نہیں پوری کر سکے, تو ہم اپنے بچوں کی وہ خواہشیں یا جو بھی وہ کرنا چاہیں گے وہ ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ ان کا ساتھ دیں اور پورا کریں اس کو نا. تو جب ان کو لگا کہ اچھا آئی ایم انٹرسٹیڈ اینڈ آئی وانٹ ٹو پرسیو اٹ ایز اے کریئر, تو پھر انہوں نے, آپ کو اچھا لگنے لگا اس وقت پھر یہ سب؟ نیچرلی اس پوائنٹ سے بھی کہ مجھے اصل میں بننا تھا ڈاکٹر, اور وہ ڈاکٹر بننے کی نیت اس سے زیادہ کہ انسانیت کی خدمت ہوگی یا کچھ بھی, اس سے زیادہ یہ نیت تھی کہ میں اپنے پیرنٹس کا بیٹا بن سکوں گی, کیونکہ میں سب سے بڑی بیٹی تھی, میرے بعد بہن تھی وہ فوت ہو گئی تھی, دین کوئی بھی بہن بھائی نہیں تھا بہت عرصے تک. تو وہ نیچرلی آپ کے اوپر سوسائٹی کا ایک پھر برڈن آ جاتا نا. ایک تو پہلے امی کو میں دیکھتی تھی, شی وڈ گیٹ ریئلی ڈپریسڈ کہ بیٹا نہیں ہے بیٹا نہیں ہے بیٹا نہیں ہے. تو وہ میں بلکہ ابھی ریسنٹلی بھی کسی سے شیئر کر رہی تھی, میں نے کہا کہ امی بیچاری نا اتنا پھر وہ کنفیوز رہتی تھی کہ کچھ مہینے ہوتے تھے جس میں وہ میرے بال فل لمبے کر کے اور فل مجھے لڑکیوں کی طرح چٹیاں پونیاں کر رہی ہوتی تھی, اور پھر کچھ منتھس آتے تھے جس میں میرے بال بالکل چھوٹے ہو جاتے تھے. سو وہ بالکل کٹوا کر جینس شرٹ پہنا کے مجھے لڑکا بنا دیتی تھی اپنا, وہ ایک چیز وہ کرنے کے لیے, فیل کرنے کے لیے. سو اس لیے مجھے تھا کہ مجھے بیٹا بننا ہے اس سینس میں دیٹ یو نو آئی کین سپورٹ دیم فائنینشلی. سو جب یہ والی اپرچونیٹی ملی تو نیچرلی ہمیں پتہ ہے کہ میڈیا سے ون یو ارن تو اٹس کائنڈ آف اے گڈ منی اینڈ وہ ایک کائنڈ آف شارٹ کٹ لگتا ہے آپ کو. تو مجھے لگا کہ یہ تو میرا خواب جو ابھی 10-15 سال بعد جا کے پورا ہونا تھا, 10-15 تو زیادہ ہو جائے گا, لیکن آئی واز 13-14 ایئرز اولڈ جب میں نے کون MBBS کرے. اور ہاں تو میں نے کہا وہ جو اتنا 1 سال لگیں گے اتنا پڑھ کے پھر جا کے ڈاکٹر بنوں گی, پھر جا کے پیسے کمانا شروع کروں گی, تو یہ تو ایک شارٹ کٹ ہے. تو اب آپ کا کویشچن کہ فیملی کی طرف سے کوئی آبجیکشن تھی یا نہیں تھی, تو امی ابو کی تو اس لحاظ سے سپورٹ اس سینس میں تھی کہ چلو اگر بچی کچھ کرنا چاہ رہی ہے تو لیٹ ہر ڈو. نانی نانا بھی میرے they were like okay fine. دادا دادی تھوڑے سے کچھ عرصہ تک ناراض تھے, وہ اسی وجہ سے سیم کہ مجھے لگتا ہے ابھی بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں لوگ سمجھتے ہیں اس کو, یہی کہتے ہیں کہ شوبز اچھی جگہ نہیں ہے اسپیشلی لڑکیوں کے حوالے سے, کہ لڑکیوں کو نہیں جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ. سو وہ ایک تھوڑا سا کچھ عرصے کی ایک ٹینشن تھی, لیکن پھر سلولی ایکسیپٹنس آ گئی تھی تو اٹ گاٹ سارٹڈ آؤٹ. جب آپ اس شعبے میں رہیں 10-12 برس, تو جیسے مختلف شعبے ہیں, خواتین ڈاکٹرز بھی ہیں, خواتین ٹیچرز بھی ہیں, خواتین انجینئرز بھی یقیناً ہیں, اور بھی شعبوں میں ہیں. اسی طریقے سے یہ جو آپ کا 10-12 سال کا تجربہ رہا شعبے کا, اب آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ جیسے نارمل پروفیشن ہے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ مسائل تھے اس میں یا ہیں یا ہوتے ہیں؟
مجھے لگتا ہے کہ ویسے تو اوور آل جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں عورتوں کے لیے مشکلات ہیں، ایون کسی بھی شعبے میں جانے کے لیے ان کے لیے آسانی نہیں ہے، ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. سم ہاؤ شوبز کو ہم نے نا لوگوں نے یہ ایک ٹیگ دے دیا ہے کہ یہاں پر تو اگر کوئی خاتون آ جائے تو وہ انہوں نے خود کو جیسے ایک ڈسپلے پہ رکھ دیا. سو اب ہمارا حق ہے کہ ہم ان کو کچھ بھی کہیں یا کوئی بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کیا جائے. اٹ آل ڈپینڈس کہ اگر آپ رائٹ چینل کے تھرو آئیں، آپ کو صحیح طرح کے لوگ ملیں. کیونکہ میں نے ابھی اپنے ایک اور انٹرویو میں بھی بات کی تھی، اور بلکہ وہ بات مجھے بعد میں ریئلائز ہوا کہ وہ بات آدھی ہی رہ گئی اور اس کا کچھ اور ہی مطلب نکل رہا تھا کہ آپ یہاں مکمل کر لیجیے گا. ہاں یہاں پہ آج میں مکمل کر دیتی ہوں اس کو تاکہ جو آپ کہنا چاہتی ہیں وہی لوگوں کو ہاں سمجھ وہ میں وہی سمجھ آئے. تو یہ تھا کہ اسٹارٹنگ میں ایک ٹائم گزرا جس میں امی کو خاص طور پہ، کیونکہ امی ہوتی تھی اور امی ہی سب سے ڈیل کرتی تھی، تو میں چھوٹی تھی تو مجھے امی بات نہیں کرنے دیتی تھی زیادہ. سو ایک ٹائم گزرا جس میں امی کو بہت زیادہ ایسی اسٹرگلز آئی جہاں پر، اور ایسے چیلنجز آئے جہاں پر ان کو عجیب و غریب قسم کی باتیں سننی پڑیں. ٹھیک ہے. ان لوگوں سے جن سے وہ معاملہ کر رہی تھی، ہاں پروفیشنل جو لوگ تھے، انہوں نے مطلب جو بھی ان کو کمنٹس کہے یا باتیں کہیں. تو میں یہ سمجھا، میں جو سمجھ پا رہا ہوں آپ کی بات، شوبز کے جو لوگ تھے وہ ابتدا میں کچھ لوگ ایسے تھے جو بہت اچھے نہیں تھے. یہ آپ ہاں بالکل. اور وہ امی نے یہ بھی کہا ایک دن کہ بس ہم نہیں کریں گے اس کو کنٹینیو، تم اپنی پڑھائی کنٹینیو کرے وہ. اینڈ دین وی گاٹ اے کال فرام ABC ہوتا تھا اس زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا. ABC تو وہ تھا نا نذیر وڑائچ صاحب وغیرہ، آئی گیس. ہاں وڑائچ صاحب. تو وہاں سے کال آئی کہ ایک چھوٹا سا کوئی پروجیکٹ ہے، اس میں گیسٹ اپیرنس ہے. وہ تو بہت اچھا ماحول تھا وہاں پہ. تو وہاں سے ان لوگوں سے راہیل بھائی وغیرہ ہوتے تھے نا، راہیل راؤ وغیرہ سب. بالکل. وہاں سے ان لوگوں سے ملاقات ہوئی، پھر وہاں پہ ایک دو اور لوگوں سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے پروفیشنل بات کی، انہوں نے کوئی رائٹ لیفٹ ایسی کوئی بات یا کمنٹ نہیں کیا. اور وہاں سے پھر ہم خاور ریاض صاحب سے جا کر ملے. اینڈ دین ایسا پھر احساس ہوا کہ اچھا جو لوگ تھے، میرے خیال سے اچھے برے لوگ ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، بینکنگ میں بھی، ہر شعبے میں. جی ہاں. یہ دیکھیے ہم میڈیکل میں ہم پڑھتے ہیں، ایسی رپورٹس آتی ہیں. میں BBC کی رپورٹ ابھی پڑھ رہا تھا برٹن کی، وہ آپ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو خواتین کے لیے ہر شعبے میں ہی بہرحال مشکلات تو ہیں. اور وہ جو خواتین کے کام کرنے کے حوالے سے جو ایکسیپٹنس ہے، جو تعظیم ہے، یا جو ایک حدود ہوتی ہے نا کہ نہیں بھی کوئی بھی خاتون کام کر رہی ہے، اگر وہ پردے میں ہے، پردے میں نہیں ہے، وہ ٹیچر ہیں یا کسی بھی اس میں ہے، تو ایک اگر آپ کا ان سے کسی بھی نوعیت کا کام ہے کسی بھی شخص کا، تو اس کو بس پروفیشنلی ہی آپ رکھیں. یہ مت سوچیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی خاتون کام کر رہی ہے، وہ بینکر ہے، ٹیچر ہے، کسی بھی شعبے میں ہے، یا گھر سے باہر اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے اپنی صلاحیتوں کو ایکسپریس کرنے کے لیے بھی اگر وہ آئی ہے، تو خدا نہ خواستہ کو اور بھی اس کا کوئی وہ ہو سکتا ہے. یہ جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تب تک یہ مسائل خواتین کے ختم نہیں ہوں گے جو آپ جن کا ذکر کر رہی ہیں. True, that's true. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ انسان یہ سوچتا ہے، ازلوں سے انسان کا کہ پیش نظر یہ رہا ہے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں ایک دین کے طالب علم کی حیثیت سے کہ اس کے سارے جوابات جو ہیں وہ ہمیں قرآن میں اور سیرت میں ملتے ہیں کہ انسان سے خدا کیا چاہتا ہے، اس کی تخلیق کیوں کی گئی ہے. یہ دنیا ایک چیلنج ہے، یہ دنیا ایک سرایہ ہے، امتحان ہے، اور پھر اس کا ایک حساب جو ہے وہ ہمیں دینا ہے. وہ سارے اپنے ہونے کا مقصد بھی ہمیں پتہ لگتا ہے. مگر سارا جیسے ہم کام کرتے تھے، اگر ہم ملنگی کا ذکر کر لیں، چلیے آپ نے اس میں بہت لیڈ رول تھا آپ کا. وہ جو پاکستان میں جو ڈسپیرٹی ہے، جو ذات پات کا ایک نظام ہے جس میں آپ چودھری کو اوپر سمجھتے ہیں اور جو دیگر ذاتوں والے ہیں ان کو بعض اوقات آپ وہ اہمیت نہیں دیتے، وہ اس کا بنیادی سبجیکٹ تھا. ظلم کے خلاف آپ نے کیسے آواز اٹھانی ہے، وہ اس کا بنیادی سبجیکٹ تھا. مجھے یاد ہے کہ ونی کے اوپر وہ پہلا پلے تھا پورے یہاں پہ جس کو میں نے اس کا موضوع بنایا تھا نا ملنگی. تو ہم اس طرح سے بھی کنٹریبیوٹ کرنے کو ایک طریقہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے اور آپ اس سے سوسائٹی کی چینج میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اس ٹول کو استعمال کرتے ہیں. یہاں پر ایک گلہ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی. کبھی بھی کوئی کسی ڈرامے یا مووی میں داڑھی والا مولوی ٹوپی پہنا ہوا ہم یہ نہیں دکھائیں گے کہ جی اس کی سلو موشن میں انٹری ہو رہی ہے، وہ بڑا ڈیشنگ ہے اور اس کے بال اڑ رہے ہیں اور اس طرح کر کے. آپ یہ گلہ مجھ سے اس لیے نہیں کر سکتی کہ میں نے کئی بار لکھا، ایک بار نہیں لکھا میں نے. وہ لباس میں بھی مجھے یاد ہے کئی مرتبہ میں لکھا، بلکہ لیکن پھر بھی اس کو میرا گلا پکچرائزیشن سے ہے. ہاں مجھے یاد ہے نعمان مسعود نے وہ کیریکٹر کیا، وہ پورا کا پورا کیریکٹر یہ ہے کہ وہ دین کی جانب جاتا ہے اور پھر وہ کس طریقے سے اس کو نعمان نے کیا. ہاں موسٹلی تو مجھے لگتا ہے کہ جو ولنز ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے ان کی بہت زیادہ کول انٹری ہوتی ہے، اور جو بیچارے جس کو ہم نے دکھانا ہوتا ہے نا کہ اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور وہ مولوی ہے، اس کا کوئی عجیب سا یا تو کریکٹر ہوگا، نیگیٹو ہوگا، یا بہت ہی معصوم سا کریکٹر ہوگا جس کا ہونا نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوگا. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی اور یہ بات چل رہی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے بھی اس کی بہت تکلیف ہوتی تھی. میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ دیکھیے
ہمارے جو علماء کرام ہیں, ہمارے جو مولوی حضرات ہیں, 24 گھنٹے ہمارے جو امام مسجد جو ہمارے ہیں, ہم ان کے اوپر بہت طرح طرح کی ہم بات کرتے ہیں نا لوگ, تو مگر ان کا جو ذمہ داریاں ہیں, ان میں جو اچھی چیزیں ہیں اس کو بھی تو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے نا. تو میں نے, مجھے یاد ہے کہ ایک پوری, یعنی کہ یہ تو الگ انڈیویجول پلیز میں تھا نا, ایک پوری سیریل لکھا تھا, نعمان تھا اس میں, نعمان تھا, صبا تھیں, وہ جو مین کیریکٹر تھا وہ تھا ہی ایک مولوی صاحب کا, اور بہت پازیٹیو ہیں, بہت عمدہ انسان ہے وہ, اور جواد وسیم صاحب نے وہ کردار کیا تھا. ستم اس کا نام تھا. صحیح. کسی بھی طبقے کو دوسرے طبقے کو نا بالکل تختہ مشق نہیں بنا لینا چاہیے. تو علماء حضرات کی بھی تعظیم کرنی چاہیے, اسی طرح سے جو ہمارے دوست مختلف فکر رکھتے ہیں ان کی بھی تعظیم کرنی چاہیے. معاشرہ تو ایسے ہی بڑھے گا نا کہ تمام جتنی بھی طرز فکر رکھنے والے لوگ ہیں وہ جو بھی قانون ہے اور آئین ہے اس کے دائرے کے اندر رہ کے پھر سسٹم کو آگے بڑھائیں. بالکل. اصل میں کیونکہ ہوتا کیا ہے, جیسے اب میں نے اگر دین کو پڑھا, میں نے دین کو سمجھا, تو مجھے تو دین بہت آسان لگا. جی جی بے شک, ہے ہی دین آسان. بہت خوبصورت لگا. کوئی میری زندگی مجھے لگتا ہے کہ اس نے بلکہ آسان کی. ہوتا کیا ہے کہ ہم تو اپنی طرف سے شاید اپنا غصہ ان مولوی حضرات پہ نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو ہم کریکٹرز دکھا کے بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ یا اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ اس طرح نکلتا ہے کہ لوگ دین سے دور, درست کہہ رہی ہیں. وہ ان لوگوں سے خالی دور نہیں ہوتے, وہ دین سے, کیونکہ ان کو یہ لگنے لگتا ہے کہ کیونکہ یہ انسان دین پڑھ رہا تھا شاید اس وجہ سے یہ ایسا ہے. سو اس لیے ہمیں اس معاملے میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس کو اچھا نہیں دکھا سکتے تو ہم اس کو برا بھی نہیں دکھائیں, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو نکال دیں, اس کو چھوڑ دیں آپ. اور بہت ٹاپکس ہیں اور بہت کریکٹرز ہیں, ان پہ فوکس کریں, ان پہ کام کریں.